أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض صدق الله العظيم. آج پارہ نمبر 11 اور پارہ نمبر 12 مکمل کا درس قرآن مجید سپارہ کا یہاں پر مشرکین سے چند سوالات شروع میں کیے گئے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ کہ کون ہے وہ ذات جو آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ وہ کون ذات ہے جس نے تمہارے کان آنکھ بنائی ہیں؟ اس ذات کا نام کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ تم اعتراض کرتے ہو یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ کی ذات ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کی صداقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، قل فأتوا بسورۃ مثلی، اگر تمہیں اس قرآن کے اوپر شک ہے تو تم اس قرآن جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ۔ مشرکین اس جیسی ایک سورت کہاں لا سکتے تھے؟ وہ تو ایک انسان تھے، اللہ کے کلام کے مقابلے میں وہ کہاں سورت لا سکتے تھے؟ پھر اس کے بعد وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہاں پر مشرکین کا مطالبہ تھا کہ جس عذاب کے بارے میں آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ کب آئے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان سے فرمایا، آپ علیہ السلام سے کہ ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جس سے تمہارا وعدہ ہے اللہ کی ذات کا، انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تمہیں اللہ قیامت والے دن اور دنیا میں عذاب اور رسوا کرے گا۔ اس کے بعد وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسعت علم باری کا حالہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارا جو وہم اور گمان ہے اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اللہ کی ذات جس طرح لامحدود ہے، لامکان ہے، اسی طرح اللہ کا علم بھی جو ہے وہ لامحدود اور لامکان ہے۔ اس کے بعد وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال دین کی دعوت دی۔ آگے سورۃ ہود میں اس کا مفصل بیان بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان شروع ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور فرعون نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرعون کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، یہ صورت یونس سے، اور کیونکہ اس کے اندر یونس علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر قصہ یونس کو بیان کیا ہے۔ قصہ یونس یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کو الٹنا چاہتے ہیں، اس پہ عذاب مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو مؤخر نہیں کرتے۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم ایک واحد قوم تھی جس پر عذاب کے آثار نمایاں ہوئے، انہوں نے اللہ کے آگے سچی توبہ طائب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ اس کے بعد قل یا ایھا الناس، یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کا کام جو ہے وہ صرف دعوت و تبلیغ ہے۔ آپ کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے ان کے جو شکوک اور شبہات ہیں، یہ جو آپ کو طعنہ زنی کرتے ہیں، یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو آپ نے اس سے تنگ نہیں ہونا ہے۔ کیوں کہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی اس طرح ہوا۔ نبی کا کام ہے دعوت دینا، ایمان کی دولت دینا، یہ اللہ کی ذات کا کام ہے۔ آگے پارہ نمبر 12 شروع ہو رہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا کہ رزق رزاق ذات، روزی تقسیم کرنے والی ذات، وہ انسان ہے، جنات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، جو کوئی بھی ہے اس کو روزی دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یہاں پر تخلیق کائنات، مقصود کائنات کا بیان ہو رہا ہے کہ یاد رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو 6 دن کے اندر بنایا ہے
اور زمین آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کو بنایا۔ مقصد یہ تھا کہ جب تم کوئی چیز بنانا شروع کرو گے تو اس میں عجلت، جلد بازی نہیں کرنی، جلدی نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہتے زمین اور آسمان بن جاتے، لیکن یہ ہمیں بتانا مقصود تھا کہ تم نے اس کام کے اندر جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ، یہاں سے تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جا رہی ہے۔ تسلی کیا تھی کہ یہ لوگ آپ سے اپنی منمانی کے معجزات طلب کرتے تھے، اپنی فرمائشوں کے، تو اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا ہے، آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ اسی طرح کرتے رہے، تو اس لیے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی حرکات کی وجہ سے آپ نے تنگ نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا چیلنج آ گیا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دوسرا چیلنج کیا، اگر تم کہتے ہو یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں تو چلو تم اس طرح کر لو، اس قرآن جیسی 10 صورتیں تو لے کر آ جاؤ۔ قرآن میں اللہ نے 3 مرتبہ ان کو چیلنج کیا، یہاں دوسرا چیلنج، اگر تمہیں اعتراض ہے تو پھر اس جیسا ایک قرآن لے کر آ جاؤ، 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ، لیکن وہ اس سے عاجز ہوگے، وہ نہیں لا سکے۔ اس کے بعد یہ صورت ہود ہے، اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں۔ یہ وہ صورت ہے صورت ہود جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی تلاوت کی وجہ سے، اس کے اترنے کی وجہ سے، اس صورت کے وجہ سے میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو یہاں سے انبیاء علیہ السلام کی داستان شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ قوم میں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، لیکن 80 یا 82 آدمی مسلمان ہوئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں، کشتی بنی، اور اللہ نے کہا کہ جو آپ پر ایمان لائے ان کو بٹھائیں، اور جو نہیں ایمان لائے اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ قوم عاد کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بت پرست قوم تھی، ہود علیہ السلام ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پھر ان کو بھی غرق کر دیا۔ اس کے بعد وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ اپنی منمانی کے معجزات مانگتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اونٹنی ہے، یہاں پہاڑ سے نکلے، وہاں حملہ ہو، ہمارے سامنے بچہ جنم دے۔ جب اس طرح ہو بھی گیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کو غرق kar دیا۔ اس کے بعد وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، یہاں پر 2 واقعات ہیں، ایک لوط علیہ السلام کا اور ایک ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو جس وقت کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، خوشخبری دی اور کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب مسلط کریں گے۔ یہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کے سب سے بڑا جو گناہ تھا، یہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ تو جبریل امین نے اس پوری بستی کو اٹھا کے آسمان کے قریب لے کر گئے اور الٹا پٹخ کے نیچے مارا، کیونکہ ان کے کام الٹے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب بھی اسی طرح کا سخت دیا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کا گناہ یہ تھا کہ یہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، اور یہ ناپ تول میں تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے، لیکن یہ ان کی بات ماننے سے انکار بھی کرتے تھے اور آگے سے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی اسی طرح ذلیل اور رسوا کیا۔ پھر اس کے بعد وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں بے شمار جگہ میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، اور اس درس کے اندر بھی تھوڑی دیر پہلے یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یہاں پر اقامت صلاۃ کا یعنی نماز کی پابندی کا ہے۔ 4 نمازوں کو یہاں ذکر ہے، اور ایک ظہر کی نماز کا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، وہاں پہ 5ویں نماز ظہر کا موجود ہے۔ نماز سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ نماز کی 5 وقت کی جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ آخر میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ،
سابقہ انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان کر کے محبوب کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ یہ آپ سے تو پہلے والے انبیاء کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد صورت یوسف شروع ہو رہی ہے۔ صورت یوسف کو یوسف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، اور ان کے ساتھ ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا وہ سارے کا سارا موجود ہے۔ یہاں پر قرآن کریم نے اس کو احسن القصص کہا ہے کہ سب سے بہترین قصہ، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئے، کسی بھی نبی کا اس طریقے پر پورا مکمل واقعہ موجود نہیں ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب، اذ قال یوسف لابیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے چاند، سورج، ستارے جو ہیں یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کے جو دوسرے میرے بیٹے ہیں وہ اور ہم سب حضرت یوسف علیہ السلام کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے یہ والی خواب جو ہے نا اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا ہے، کیونکہ وہ دوسری ماں سے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے خلاف کوئی تدبیر کر دیں یا آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ پھر کیا ہوا؟ اقتلوا یوسف او اطرحوہ، وہ برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کو کھیل کود کے لیے لے کر جائیں گے۔ وہ جب لے کر چلے گئے، کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا کیا کر دو۔ جو ان کا سب سے بڑا بھائی تھا ہود، اس نے کہا قتل نہیں کرو، اس کو ایک کنویں میں پھینک دو۔ تو پھر وہاں سے قافلہ گزرا، اس نے اٹھا کر حضرت یعقوب علیہ السلام و حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر نے خرید لیا تھا اور وہ ان کے گھر میں رہے۔ پھر بادشاہ مصر کی جو بیوی تھی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بالغ ہوئے تو وہ ان پر فریفتہ ہو گئی، اس نے اپنی طرف ان کو کھینچا، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو باہر عزیز مصر موجود تھا۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو بڑا پریشان ہوا۔ اس کے بعد جب مصر کی عورتوں کی اس حالت کا پتہ چلا کہ زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے اپنے غلام کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی ہے، تو ان کو بہت افسوس، انہوں نے طعنہ زنی کی۔ تو زلیخا نے یہ تدبیر کی کہ اس نے یہ کیا، ان عورتوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں پھل دیے اور ان کے ہاتھ کے اندر چھری دی۔ تو جس وقت وہ بیٹھی دسترخوان پہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا آپ یہاں سے گزر جائیں۔ جب ان کو یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا وہ حیران ہو گئی، انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ مجھے اس کے معاملے میں ملامت کرتی ہو، بتاؤ یہ کس طرح کا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نے دعا کی قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے الہ العالمین مجھے اس چیز سے بہتر ہے کہ مجھے آپ قید کر ڈالیں۔ پھر بادشاہ کا خواب آیا، وقال الملک انی اری سبع بقرات، بادشاہ کا خواب یہ تھا کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے 7 موٹی گائیں ہیں، وہ 7 ان کو دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اسی طریقے پر 7 خوشے ہیں اور ان کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے پتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ جو بادشاہ کے وزیر مشیر تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو جب ان کو یاد آیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام سے پوچھ کر آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی حکومت میں ایسے 7 سال آنے والے ہیں جس میں بہت زیادہ فراوانی ہوگی، اور آگے 7 سالوں کے اندر بہت زیادہ آپ کے لیے یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ کے لیے تنگحالی ہوگی، تنگ دستی ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، تو بادشاہ نے کہا جاؤ اس آدمی کو لے کر آ جاؤ، یہ تو بہت ہی ایک اہم آدمی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ان عورتوں سے پوچھ کے آؤ جو میرے معاملے میں تھی۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام صحیح تھے، ہم غلط تھے، ہم صحیح ہیں، ہم غلط تھیں، یوسف علیہ السلام صحیح تھے، ہم نے ان کو گناہ کی طرف راغب کیا تھا، نہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ کی طرف آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔